رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، اس میں یوں تو ہر ایک دن، ہر ایک گھڑی، ہر ایک ساعت قربتوں میں گزرنے والی ہے، سعادت مندی کی بات ہے، برکت کی بات ہے، کرم کی بات ہے۔ جس کو رب العالمین یہ سعادتیں عطا کر دے، جس کے مقدر میں ہو جائیں، جس کے نصیب میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسی کو نواز دیتا ہے، اور رب اس کو خوش بختی سے نوازتا ہے، اس کی بدبختی دور ہو جاتی ہے، نامرادی دور ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ماہ مقدس گناہوں سے بچنے کا مہینہ، تزکیہ نفس حاصل کرنے کا مہینہ، تصفیہ قلب کا مہینہ، اس کے قرب کا مہینہ، اس کی اطاعت کا مہینہ، قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس مہینے میں قرآن نازل ہو پھر عام مہینہ نہیں ہوا کرتا۔ قرآن جس مہینے میں آئے وہ مہینہ عام نہیں رہتا، وہ مہینہ خاص ہو جایا کرتا ہے۔ اور قرآن کے آنے سے ہوا کیا؟ ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح نشانیاں ہیں، فرق نظر آ جاتا ہے۔ تو چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا تھا، وقت کی کمی کے باعث وہ چونکہ پورا نہ ہو سکی، تو آج میں اسی حدیث کو دوبارہ سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری شریف کتاب الصوم، مسلم شریف کتاب الصیام، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ اولاد آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ فَإِنَّهُ لِي، وہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے برائیوں کے خلاف، گناہ کے خلاف، سرکشی کے خلاف، بغاوت کے خلاف۔ جب دل برائی کی طرف متوجہ ہو، جب دل حرام کی طرف متوجہ ہو، جب دل کسی کا حق مارنے کی طرف متوجہ ہو، والصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، برائی نہ کرنے دے گا، برائی سے روکے گا تمہیں، شیلڈ کا کام کرے گا، یہ ڈھال ہے۔ والصیام جنہ، اور آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس ماہ مقدس میں روزے رکھے، فلا یرفث ولا یسخط، نہ فحش گوئی کرے نہ بد کلامی کرے۔ روزہ رکھ کے بیہودہ باتیں کرنا، روزہ رکھ کے فحش گفتگو کرنا، اور روزہ رکھ کے ایک دوسرے کو ستانا، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا۔ فلا یرفث ولا یسخب، مذاق نہ اڑاؤ، فحش گوئی نہ کرو، تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے، اللہ کا کلام اس پر ہو، اور تمہاری زبان تر ہو قرآن پاک کے ساتھ، تمہاری زبان تر ہو تسبیحات کے ساتھ، تمہاری زبان تمہیں الہ سے جوڑ دے۔ یہ زبان اللہ نے دی اس لیے ہے کہ اس سے تسبیح نکلے، اس سے تحمید نکلے، یہ تسبیح تمہیں مولا کے قریب کر دے گی، یہ تحلیل تمہیں الہ کے قریب کر دے گی۔ تمہارا سبحان اللہ کہنا، تمہارا الحمدللہ کہنا، تمہارا اللہ اکبر کہنا تمہیں الہ کے قریب کر دے گا۔ اب دیکھیں اخلاق کی بات ہے نا،
بہت سے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. فحش گوئی، لغویات سے بری گفتگو جس میں بے حیائی ہو، سرکار نے کہا ہے ممنوع ہے بھئی یہ کام نہیں کرنا. روزہ رکھ کے صبح سے شام تک اگر دن گالیوں میں ہی گزرے، دن ستانے میں ہی گزرے، دن دل توڑنے میں گزرے، دن دل دکھانے میں گزرے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ تو آپ کا لنگڑا لولا ہو گیا. یہ تو بالکل ویسا ہی نظام ہے کہ صبح سحری کے وقت جانور کو آپ چارہ ڈالیں، پانی ڈالیں، رسہ ڈال کے باندھ دیں، سارا دن بندھا رہے، افطاری کے وقت اسے پانی بھی دے دیں، چارہ بھی دے دیں. سرکار نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سوائے بھوکا رہنے کے ملتا کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو روزے کے لوازمات کوشش کریں کہ یہ پورا ہوں. فلا یرفث ولا یسخب، متفق علیہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نہ فحش گوئی کرے نہ بد کلامی کرے. روزہ رکھ کے بھی اگر آپ میں اکڑ ہے، روزہ رکھ کے بھی غرور ہے، روزہ رکھ کے بھی احساس نہیں ہے، روزہ رکھ کے بھی اگر دل محبت سے خالی ہے، روزہ رکھ کے بھی اگر دل الفت سے خالی ہے، شفقت سے خالی ہے، اور آپ دوسرے کو انسان نہ سمجھیں اور اس سے جھگڑ پڑیں، گالی گلوچ کریں، سرکار نے منع فرمایا فلا یرفث ولا یسخب. روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا پانی، اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ تو ہر حال میں دیکھے، وہ تو رات کی تنہائی میں بھی دیکھے، دن کے اجالے میں بھی دیکھے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس سے بچ کر بیٹھا جائے. تو جب ہر جگہ اس کی نگاہ جائے، جب ہر وقت وہ دیکھے، جب ہر چیز سے باخبر ہو، تمہارے حال سے بھی باخبر ہو، تمہارے احوال سے بھی باخبر ہو، تم زبان سے جو بولتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں ہے جو وہ بھی جانتا ہے. جب ادھر کا بھی پتا ہو، زبان کا بھی پتا ہو، نگاہوں کا بھی پتا ہو، کانوں کا بھی پتا ہو، شرمگاہ کا بھی پتا ہو، جب ہو بندہ سراسر آبزرویشن میں، تو کم از کم اسے دھیان رکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے. میں ہمہ وقت کسی کے مشاہدے میں ہوں، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات، اللہ کی نظر محبت میرے اوپر پڑ رہی ہے. اب ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، یہ بات کی بات ہے. وہ تو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ سرکار سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا؟ تو احسان کا جواب سرکار نے دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے اپنے رب کی یوں عبادت کر کأنک تراہ، جیسے اسے دیکھ رہا ہے. مولا میری نظر محدود، میری آنکھ محدود، میرا تخیل محدود، میری سوچ محدود، میرا علم محدود، میرا ادراک محدود، تو لامحدود، تو اکبر، تو اعلیٰ، تو افضل، تو بہتر، تو لامحدود. یہ محدود تجھے دیکھے گا کیسے؟ یہ تو حد میں ہے، میری ایک حد ہے، مولا تو بے حد ہے، میں تجھے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر کأنک تراہ، جیسے اسے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس دل میں کروٹ لینے لگے، جب روح بیدار ہونے لگے، جب روح جاگنے لگے، جب اندر سے یہ آواز آئے اے بندے بڑا تو نہیں بڑا وہ ہے، تکبر تجھے جچتا نہیں، بد اخلاقی تجھے جچتی نہیں، بدتمیزی تجھے جچتی نہیں، کبریائی اس کی شان ہے، بڑائی اس کی شان ہے. یہ تمنا ہمارے دل سے نکل جانی چاہیے کہ لوگ ہمارے سامنے سراپا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں. ہم جائیں تو لوگ مشکور ہوں، کھڑے ہوں ہمارے ادب میں. یہ چیز اندر نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے ادب ہو جائیں. ماں باپ آئیں،
احترام میں کھڑے ہوں، استاد آئے احترام میں کھڑے ہوں، کچھ زہد میں، تقوی میں، علم میں آپ سے بہتر ہے، کھڑے ہوں، آداب ہے اخلاق کے. کوئی آپ کے ادب میں کھڑا ہو اس کا حسن ظن ہے، لیکن آپ کے دل میں آئے کہ میں بڑا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، اب میں آیا ہوں تو ایوری ون شوڈ اسٹینڈ اپ، یہ جو تمنا ہے نا یہ بندے کو ذلیل کر دیتی. کوئی آپ کی خاطر اگر کھڑا ہو، آپ کو عزت بخشے، اس کا کرم ہے، لیکن دل میں اگر یہ تمنا ہے تو سمجھیں کام خراب ہے. میں گزارش کر رہا تھا، آقا نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس کی یوں کر، رکوع ایسا ہو، قیام ایسا ہو، سجدہ ایسا ہو، کانک تراہ ہو، جیسے اسے دیکھ رہا ہے تو لامحدود، لیکن لامحدود جب پردے ہٹا دے تو محدود کو اتنا نواز دیتا ہے. محدود تو فرشی ہوتا ہے، یہ ادھر فرش پر بیٹھ کر عرش کے مزے لوٹتا ہے، عرش کے انوار و تجلیات سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، مستی اور بے خودی آ جاتی ہے، پھر دھیان نہیں جاتا کسی اور طرف، پھر دھیان صرف الہ کی طرف جاتا. سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت یوں کر کانک تراہ، جیسے اسے دیکھ رہا ہے، جیسے اسے دیکھ رہا ہے. مولا دیکھوں کہاں پہ، ملے گا کہاں پہ، کس جگہ پر، کہاں ڈھونڈوں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، مجھے ڈھونڈنا ہے نا، اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو. مولا اندر بھی دیکھا جاتا ہے، کبھی اندر بھی نگاہ پڑتی ہے، کبھی اندر بھی نگاہ جاتی ہے، اندر نگاہ جاتی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، جب اپنا حساب کرنے لگ جاؤ گے، آج صبح کب جاگا، کب روزہ رکھا، کب مسجد میں گیا، کب نماز پڑھی، کب تلاوت کی، کیا 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 جو کرنے والا تھا، کیا 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 جو نہیں کرنے والا تھا. جب یہ اکاؤنٹ کا بیلنس کریں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو پتھر دل ہے نا یہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ یہ پتھر دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب نرمی آئے گی تو چونکہ تو وہ تو نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ تو سختی کو پسند نہیں کرتا. تو جب نرمی آئے گی، ہدایت آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، فیض آئے گا، علم آئے گا، سکون آئے گا، قرار آئے گا، ہر بے قراری جاتی رہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، اور اگر اسے نہیں دیکھ سکتا فإنہ یراک، پھر وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب مفسرین نے اور محدثین نے اسی حدیث کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. آپ کہتے ہیں اگر یہیں تک رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو مٹ جائے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، احساس عزت کا نہ رہے، احساس وجود کا نہ رہے، احساس علم کا نہ رہے، احساس تقوی کا نہ رہے، احساس ورع کا نہ رہے، احساس بڑائی کا نہ رہے، تکبر نہ رہے، غرور نہ رہے، نخوت نہ رہے، عقل نہ رہے، سراسر شرمندگی ہو، سراسر ندامت ہو، اور دل میں احساس ہو مولا میں کچھ نہیں، سراسر تو ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تو نہ رہے گا، تراہ ہو، پھر اسے دیکھ لے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تو نہ رہے گا، تراہ ہو، پھر وہ ملے گا. تو میں آپ کو سنا رہا تھا حدیث مبارکہ متفق علیہ،
فلا یرفس ولا یسخب، نہ فحش گوئی کرے نہ بد کلامی کرے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدًا، اگر کوئی آپ کو گالی دے دے، اکڑ میں نہ ہو، غرور میں نہ ہو، اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے گالی دے، اس کی جرت کیسے ہوئی. فَإِن صَابَّهُ أَحَدًا، اور اگر کوئی آپ کو گالی دے، او قاتلہ، یا لڑ جائے، فَلْيَقُلْ، مقابلے پہ نہ اترو، مقابلے پہ نہ اترو. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لڑ پڑتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے بس اتنا جواب دو میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کوئی ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، میں اس کی آبزرویشن میں ہوں، مشاہدے میں ہوں. اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، مجھے روزہ روک رہا ہے، اس لیے مجھے گالی نہ دو، اس لیے مجھ سے نہ جھگڑو. سرکار نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ روزے میں اکڑنا نہیں. اتنا روزہ اگر آپ میں اکڑ بھی نہ ختم کرے، روزہ اگر شہوات نہ ختم کرے، روزہ اگر بد اخلاقی نہ ختم کرے، تو یہ مسجد کے چکر ہی ہیں. پھر ان چکروں نے اگر آپ کو تمیز نہیں سکھائی، نماز تراویح نے اگر آپ کو تمیز نہیں دی، روزے نے، آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے، اگر اس کے باوجود بھی آپ کی زبان میں ترشی ہے. یہ جو اکثر بات ہم سنتے ہیں نا، یار بندہ زبان کا بڑا کڑوا ہے لیکن ہے بہت اچھا آدمی، زبان کڑوی ہے دل کا بہت اچھا ہے. حضور کی سیرت زبان کڑوی نہیں ہے، دل تک جانا بعد میں ہے، پہلے زبان ہے. آپ تو اوپننگ گیٹ ہی غلط ہے، سب سے پہلے آپ کی زبان کھلنی ہے، دل تک تو بعد میں جاؤ گے. جب زبان سے ہی گالی نکلے، زبان سے بد کلامی ہو، بد اخلاقی ہو، غرور کی جھلک ہو، تکبر کی جھلک ہو، دل تک کس نے جانا ہے؟ زبان کو اس حساب سے استعمال کریں کہ زبان ذلیل نہ کرے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا، اس کو ایسے کریں. اب ایک اور حدیث ہے، چونکہ وقت ہو جانا ہے، میں اس کو بھی تھوڑا ٹچ دینا چاہتا ہوں. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہے. مسند ابو یعلا میں یہ حدیث آئی ہے. امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، معجم الاوسط میں بھی اس کو روایت کیا ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صعد علی المنبر، آقا علیہ السلام ممبر پہ آ گئے، سرکار ممبر پہ آ گئے. فقال آمین آمین آمین، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. فقیل یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، انکا حین صعدت المنبر، حضور جب آپ ممبر پر آئے، قلت آمین آمین آمین، آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا. راز کیا تھا سرکار؟ آپ نے کیوں کہا آمین آمین 3 مرتبہ کیوں کہا؟ فقال ان جبریل اتانی، سیدنا جبریل امین میرے پاس آئے. فقال، اور آپ فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جسے رمضان کا مہینہ ملا، فلم یغفر لہ، بخشوا نہ سکا، گناہ نہ بخشوا سکا. رمضان کا مہینہ بھی آیا، فلم یغفر لہ، بخشوا نہ سکا. فدخل النار، وہ جہنم میں جائے. فدخل النار، وہ جہنم میں گیا. فابعدہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے.
یہ دعا کون کر رہا ہے؟ سیدنا جبریل امین یہ دعا کر رہے ہیں جسے رمضان کا مہینہ ملا ہو، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہ نہ بخشا سکے، فدخل النار جہنم میں گیا، فعبدہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، فقال کل آمین، حضور میں نے دعا کی ہے آپ کہیں آمین، فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ تصور کریں دعا جبریل امین علیہ السلام کریں، آمین، حضور تاجدار کائنات کریں، پھر جہنم سے بچے گا کیسے؟ سیدنا جبریل امین فرشتوں کے سردار اب دعا کر رہے ہیں کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، اے اللہ کے رسول کہیں آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر دوسری بات سیدنا جبریل امین آپ کیا بیان کرتے؟ وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، جسے اپنے دونوں والدین ملے ہوں، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، ماں بھی اور باپ بھی ملا ہو، او أَحَدُهُمَا، یا دونوں میں سے ایک آدھ ملا ہو، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، دو مل جائیں بڑے کرم کی بات ہے، کعبے نہ بھی جا سکو، یہاں پہ بھی اجر لے سکتے ہو، کچھ نہ کر سکو، بس والدین کی اطاعت میں رہو۔ وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، جس نے اپنے دونوں والدین کو پایا، او أَحَدُهُمَا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، اور ان دونوں کا پانا یا ایک کا پانا بھی اسے بری نہ کرا سکا، اللہ کی عدالت میں اگر سرخرو نہ ہو سکا، نہ ماں بچا سکی، نہ باپ بچا سکا، نہ دونوں مل کے بچا سکے، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، اگر نیکی اس درجے کے نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جہنم سے بچ جائے، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، اگر اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، وہ مر گیا اسی حالت میں، فَدَخَلَ النَّارَ، جہنم میں گیا، فَدَخَلَ النَّارَ، جہنم میں گیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب یہ دوسری دعا جبریل امین علیہ السلام دے رہے ہیں کہ جسے والدین ملیں، والدین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ملازم ہے، ساری زندگی ملازمت میں گزری، ساری زندگی آپ کی خواہشات پورے کرتے کرتے اپنی خواہش کو مٹا بیٹھے، اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، ہر چیز کو، نہ مال کو دیکھا، نہ صحت کو دیکھا، نہ فائدے کو دیکھا، جہاں جہاں پہ اولاد کا فائدہ آیا ماں باپ نے اسی فائدے کو آگے رکھا، اپنے فائدے کو پس پش ڈال دیا، اتنی نیکی۔ اور دیکھیں یہ محبت بھی تو رب العالمین نے دل میں ڈالی ہے، محبت بھی تو رب العالمین نے دل میں ڈالی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر دونوں والدین مل جائیں یا ایک بھی بل جائے، اور ان والدین کا ملنا اگر تمہیں جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وہ شخص اگر اس حال میں مر گیا کہ ماں کا گستاخ تھا، باپ کا گستاخ تھا، دونوں کا گستاخ تھا، اب آزادی یہ نہیں ہے کہ تجھے ماں کا پتہ نہ ہو کہ یہ میری ماں ہے، تجھے باپ کا پتہ نہ ہو یہ میرا باپ ہے، باپ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کچھ بھی ہے، وہ باپ ہے۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہوتی ہے، اور جب تجھے والد کی قدر نہ ہو، سیدنا جبریل امین دعا کرتے ہیں فَأَبَدَهُ اللَّهُ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور تیسری جو دعا سرکار نے فرمائی سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، جس کے قریب آپ کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْكَ،
آپ کا نام سنے زبان پر درود نہ آئے، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، جس کے قریب آپ کا ذکر ہو، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، آپ پر صلاۃ نہ بھیجے، آپ پر درود نہ بھیجے، ذکر مصطفیٰ ہو، حضور کے نام نامی کا ذکر ہو، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وہ مر گیا جہنم میں گیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ وقال قل آمین، پھر مجھے کہا گیا سرکار آپ کہے آمین، قل تو آمین، میں نے کہا آمین۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک بار بار نہیں آنا، آئے روز کسی نہ کسی کو دفنانے جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، اور جو کہ آخری پیغام ہے، اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، آگے اعتکاف آ رہا ہے، آگے اعتکاف آ رہا ہے۔ بس ایک حدیث سنا کے، اعتکاف اللہ کی قربت کا ایک ایسا ذریعہ ہے۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب یہ حدیث سنا کہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ من اعتکف عشر فی رمضان، جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، کان کحجتین و عمرتین، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اتنی دوری نہیں ہے، مسجد بڑی قریب ہے، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیں، ذرا باقی طرف سے توجہ ہٹا کے اس کی طرف لگائیں تو صحیح۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آس پوری کیوں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مراد نہ پوری ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ رب تو ہے ہی بڑا رحیم بڑا کریم، وہ تو آگے سے منتظر ہے کب میرا بندہ جولی پھیلائے، کب میری بارگاہ میں آئے، میں اس کی جولی کو بھر دوں، میں عطا کی انتہا کر دوں، میں بخشش کی انتہا کر دوں، میں رزق کی انتہا کر دوں، میں صحت مندی کی انتہا کر دوں، میں عزتوں کی انتہا کر دوں، میں سرفرازی کی انتہا کر دوں۔ اور یہ بدبختی کب تک یہ بدبختی چلے گی؟ کوشش کریں کہ کم از کم جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھیں، سامنے قرآن ہو، تلاوت کلام پاک ہو، نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، جو چاہیں مانگے، اکیلا ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور مانگنے والے مانگنے بھی جاتے ہیں، اس لیے آخری عشرہ ہے، ماحول بھی منور ہے، سما بھی بنا ہوا ہے۔ تراویح تو پڑھتا ہے نا بندہ، تو نماز تراویح کے ساتھ ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، تلاوت کرنی، جتنا کر سکتے ہیں رات کو کریں، باقی دن کو کریں، کتنا سو لے گا بندہ؟ آخر کار قبر کی تاریکی میں ساری پتہ نہیں کب تک سوتے رہنا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ قبر کی تاریکی آئے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔